اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ ابراہیم کا یہ آخری اور 7واں رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور جن 10 آیتوں کی تلاوت کی گئی ان 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حقیقت کا تذکرہ فرمایا، ایک ایسے واقعے کا تذکرہ فرمایا جس کا تعلق بظاہر پچھلی آیتوں سے بہت زیادہ صاف اور صریح نہیں محسوس ہوتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں جس پر گفتگو گزشتہ اتوار ہو چکی ہے، آپ کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور اسی بنیاد پر اس سورے کو سورہ ابراہیم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ درخواست کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، مکہ مکرمہ کے بارے میں کہ اے اللہ اس سرزمین کو امن سلامتی والی سرزمین بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے میری نسل کو ہمیشہ بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔ جنہوں نے بتوں کی عبادت کی وہ تباہ ہو گئے، جو میرے راستے پہ چلیں گے انہی کا مجھ سے تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ پروردگار میں نے اپنے کنبے کے ایک حصے کو تیرے گھر کے قریب لا کر آباد کیا، جبکہ وہ وادی غیر ذی زرع تھا، جہاں جینے کے آثار نہیں تھے، زندگی کے آثار نہیں تھے،
ربنا لیقیموا الصلاۃ، مولا اس لیے کہ وہ نماز قائم کرنے والے بنے، اور جب وہ نمازی بنیں گے تو فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب آپ پھیر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاؤں میں یہ دعا بھی کی کہ وارزقہم من الثمرات، کھانے پینے کی چیزوں سے اور پھلوں سے، غلے سے، اپنی عنایتوں سے ان کو مالا مال فرما دے۔ دعاؤں میں یہ بھی عرض کیا کہ اللہ اتنا بڑا آپ کا احسان ہے کہ پیرانہ سالی میں آپ نے اسحاق اور اسماعیل جیسی اولاد عنایت فرمائی، لہذا اے اللہ مجھے بھی اور میری نسل کو بھی نمازی بنا، نمازوں کا عادی بنا، اور قیامت کے دن میری، میرے والدین کی، سارے ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز میں فرمایا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دعوت حق کو بلند فرمایا تو آپ نے صاف وضاحت فرما دی تھی کہ میں نے دین ابراہیم کی تجدید کی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی کی دین کی بنیادوں پر عمارت کھڑی کی جا رہی ہے، لیکن قریش جو اگرچہ کہ اس بات کے دعوے دار تھے اور حق بجانب تھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے تھے، بنی اسماعیل تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے تیار نہیں، شرک پر پڑے ہوئے اور شرک کی حمایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کو یہ بتلایا کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کیسے تھے، انہوں نے شرک سے کیسے بیزاری کا اظہار کیا تھا، کتنی نفرتوں کا اظہار کیا تھا، اور شرک سے اپنی نسل کو بچانے کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعائیں مانگی تھی، ذرا دیکھو کدھر تم جا رہے ہو۔ اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ظالموں کا حشر اچھا نہیں ہوگا، ظالموں کا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات جو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ عام طور پر مفسرین نے ربط کلام جو جوڑ ہے پچھلی آیتوں کا آج کی آیتوں سے، اس کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ گویا قریش کو دھمکی دی گئی، ظلم کر رہے ہو، ظلم کا حشر اچھا ہونے والا نہیں، ظلم کا انجام برا ہونے والا ہے، یہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دے دی۔ لیکن مجھے ایک عجیب و غریب تردد ہوتا تھا جب بھی ان آیتوں کی تلاوت کا موقع ملتا اور اس پہ تدبر کا موقع ملتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کے تذکرے کے معاً بعد فوراً بعد اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، انشاءاللہ تشریح آنے والی ہے کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غافل ہے، پکڑ ہوگی، سزا ہوگی، ظلم کا حشر بہت برا ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اچانک کیوں، کیا ربط ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قریش کو بھی آئینہ دکھایا گیا، بہت ظلم کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ان کے ظلم پر ان کی پکڑ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اس تشریح کو جو مفسرین نے فرمائی ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے، لیکن ایک اور نقطہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کروں گا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ربط کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد ظالموں کو دھمکی جو دی گئی اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اس پہ غور کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے خطاب کر کے کیا ارشاد فرما رہا ہے، بلکہ ظالموں سے خطاب ہی نہیں کیا، ان کو منہ نہیں لگایا گیا، سیدھی سیدھی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو منہ لگایا جائے، ان کو ایڈریس کیا جائے، ان سے بات کی جائے۔ بات کس سے کی گئی؟ مظلوموں سے کی گئی۔
جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ دیکھو تم جو ہے اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو جو کچھ ظالم کر رہے ہیں اس سے. جو ظالم ظلم کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان کے ظلم کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہ لازمی بات ہے عالم الغیب والشہادہ ہے, اس کی نگاہوں میں ہے یہ سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں. لیکن انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار دوسری حقیقت ہے جس کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے, وہ یہ کہ بے شک وہ مؤخر کر رہا ہے, ٹال رہا ہے, تاخیر کر رہا ہے, مہلت دے رہا ہے لیومن ایک ایسے دن تک کے لیے تشخص فیہ الابصار جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. شخص الابصار شخوص کے معنی عرب کہتے ہیں آنکھیں پھٹ جانا, اور آنکھیں پھٹ جانے کی کیفیت جب بہت زبردست قسم کی ہیبتناک چیز سامنے آ جائے, ہولناک چیز سامنے آ جائے جس کی انسان توقع نہیں کر رہا تھا, تو آپ اس منظر کو ذرا سا نگاہوں میں تازہ کیجئے کہ اس کی آنکھیں کیسی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اور اسی چیز کو وہ تکتا رہ جاتا ہے, یہاں تک کہ وہاں سے نگاہیں ہٹانے کا بھی اس کو موقع نہیں ملتا, سوچتا بھی نہیں. یہ کیفیت کے لیے شخوص الابصار کا لفظ عرب استعمال کرتے تھے. لہذا فرمایا انما یؤخرهم, اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہا ہے, تاخیر کر رہا ہے, ڈیلے کر رہا ہے ان کے معاملے کو, لیومن ایک ایسے دن کے لیے تشخص فیہ الابصار جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, اور مہطعین دوڑے جا رہے ہوں گے, بھاگ رہے ہوں گے, جس کو سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مہطعین الی الداعی کہ میدان حشر میں جو سور پھونکا جا رہا ہوگا اس سور پھونکے جانے والے کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے, لوگ کھینچے چلے جا رہے ہوں گے, کسی کے قابو میں نہیں ہوگا کہ وہ رک سکیں, آرام سے چل سکیں, تحقیق کر سکیں, تفتیش کر سکیں کیا ہوا کہاں جانا ہے, بلکہ بھاگے جا رہے ہوں گے جیسے میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے ایسے ہی کھینچے چلے جا رہے ہوں گے. مقنعی رؤوسہم سر ہے کہ اکڑ چکے ہوں گے. انسان جب تیز تیز چلتا ہے تو لازمی بات ہے وہ گاہے گاہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نیچے دیکھتا ہے, پیر کے نیچے کوئی ٹھوکر لگنے والی چیز تو نہیں آ رہی ہے, نشیب و فراز تو نہیں آ رہا ہے, کانٹے وانٹے تو نہیں آ رہے ہیں, لہذا نیچے دیکھتا ہے, اوپر دیکھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ دن میدان حشر کا ایسا دن ہوگا مقنعی رؤوسہم ان کے سر اکڑے ہوئے ہوں گے, تنے ہوئے ہوں گے اوپر کی طرف, مارے گھبراہٹ کے اس کا بھی موقع نہیں ہوگا کہ ذرا وہ نیچے راستے کو دیکھ لیں. دوڑتے چلے جا رہے ہیں, سر تنے ہوئے ہیں, سینے اکڑے ہوئے ہیں اور آنکھیں پھٹی پھٹی ہیں, اور لا یرتد الیہم طرفہم نگاہیں پھیر نہیں سکیں گے. نگاہیں پھیرتا ہے انسان, دائیں دیکھتا ہے, بائیں دیکھتا ہے, اوپر دیکھتا ہے, نیچے دیکھتا ہے. ارشاد فرمایا کہ ان کی نگاہیں وہ خود اپنی طرف تو پھر نہیں سکیں گے, اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے میں کس پوزیشن میں ہوں, کس کیفیت میں ہوں, کیسے چل رہا ہوں. بالکل نگاہیں ان کی گھوم نہیں سکیں گی. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا اور سینے ہے کہ ہوا ہوا ہو رہے ہوں گے, خالی ہو رہے ہوں گے, مارے گھبراہٹ کے. جب بہت گھبراہٹ کی کیفیت ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سینوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ سانس بھی انسان کے اندر پھیپڑوں تک نہیں اترتی, حلق میں گھٹ کر رہ جاتی ہے. اس کیفیت کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میدان حشر میں وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا ان کے سینے, ان کے دل بالکل خالی ہوئے جا رہے ہوں گے, ہوا اس میں بھری ہوئی ہوگی, کوئی چیز نہیں رہ جائے گی, کلیجے پھٹ چکے ہوں گے. یہ کیفیت میں وہ دوڑ رہے ہوں گے. اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی سزا کو ڈیلے کر رہا ہے. آج ظالم ظلم کر رہا ہے اور ستا رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, اور سمجھ رہا ہے کہ مجھے کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے, اس نے یہ تہیہ فرما لیا ہے کہ اس دنیا کو دار الجزا نہ بنایا جائے. اس دنیا میں جزا دے کر, سزا دے کر قصہ ختم کر دیا جائے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے.
मोमिनों को भी इस बात पे पूरी तरह मुनशरे हो जाना चाहिए और दुश्मनों को भी इस बात पे पूरी तरह मुनशरे हो जाना, समझ लेना चाहिए कि ये दुनिया में रिजल्ट आने वाला नहीं है, ये दुनिया दारुल अमल है, तुमको यहाँ अमल करना है। बहुत मुमकिन है अमल करते हुए तुम खाली हाथ इस दुनिया से चले जाओ और तुम्हारी तमन्नाएं जैसी की तैसी बाकी रह जाएं, लेकिन याद रखो इस दुनिया में तुमको नहीं मिलने वाली है जज़ा तो अल्लाह ताला के पास मिलेगी, क़यामत के दिन मिलने वाली है और आखिरत में मिलने वाली है, जिस दिन के ऐसा लंबा दिन होगा आज के 50,000 साल जैसे, और फिर उसके बाद अल्लाह की नवाजिश होगी जन्नत में और सजा भी मिलने वाली है तो उसी दिन, और फिर उसके बाद सजा मिलेगी जहन्नम में। इस हकीकत को समझ लो, इस्लाम इस बात का दाई है। हमेशा इस्लाम ने इस नुक्ते नजर की वजाहत कर दी कि जज़ा व सजा क़यामत के दिन है। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला किसी बंदे से इतना नाराज होता है कि दुनिया ही में सजा शुरू हो जाती है, लेकिन ये हमेशा नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला नेक बंदे को दुनिया ही में देना शुरू कर देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं। अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी बसा औकात शहीद हो गए और उनको दुनिया में कुछ नहीं मिला, जो कुछ मिलना है इंशाअल्लाह आखिरत में, क़यामत में और क़यामत के बाद। लिहाज़ा वअन्ज़िरिन नासा यौम यअतीहिमुल अज़ाब, ऐ नबी आप लोगों को मुत्तला कर दें, इत्तला दे दें, आगाह कर दें उस दिन से जिस दिन इन जालिमों के लिए अजाब आएगा। तो क्या होगा? फयक़ूलुल लज़ीना ज़लमू, ये जालिम कह पड़ेंगे रब्बना आखिरना इला अजलिन करीब, ऐ अल्लाह मोहलत दीजिए, ऐ अल्लाह मोहलत दीजिए, थोड़ा सा हमको आप अब मौखर कर दीजिए, टाल दीजिए। क्यों? नुजिब दावत है का, आपकी हम दावत को सुन लें और आपके पुकारने वाले जो पुकार लगा रहे थे उस बात को हम मान लें, वनत्तबि'र रुसूल, और हम रसूलों की इत्तिबा और पैरवी कर लें। अल्लाह ताला ने मैदान हशर में इन जालिमों के पछतावे का तज़किरा कई मकाम पे फरमाया है। किसी मकाम पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये जालिम ये कहेंगे कि काश हम मिट्टी हो गए होते। कहीं अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये जालिम ये कहेंगे अल्लाह जिंदगी एक बार देकर देखिए, कितने प्यारे बंदे बनकर जिंदगी बसर करेंगे, गुनाह तो करेंगे ही नहीं, बड़े नेक सालेह इताअत और फरमा बरदार ऐसे अच्छे बंदे बनकर जिंदगी बसर करेंगे जिनके दामन पे कोई छींट नहीं, कोई दाग नहीं। लेकिन अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये इरशाद फरमाएगा कि मोहलत खत्म हो गई, दुनिया दारुल इम्तिहान, और वहाँ इम्तिहान देकर तुम निकल चुके, एग्जामिनेशन सेंटर में जो करना था वो करना है, अब तो तुम बाहर आ गए, पेपर तुम्हारा वो भेज दिया गया है, अब तो सिवाय नतीजे की किसी चीज का तुम इंतजार नहीं कर सकते। ये है अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में तज़किरा फरमाया, वक्त खत्म हो जाने के बाद बहुत पछताएगा। और यही नहीं कि वो मैदान हशर में पछताएगा, बल्कि अल्लाह ताला ने नज़ा के आलम में मौत के वक्त के पछतावे का भी तज़किरा फरमाया। फरिश्तों को देखेंगे तुम्हारे पछतावे के, कहेंगे कि मौला थोड़ी जिंदगी में डिले कीजिए, 2 दिन दे दीजिए, 4 दिन दे दीजिए, सदका करूंगा, खैरात करूंगा, नमाजों की पाबंदी करूंगा, क़ज़ाए उम्री पढ़ लूंगा और जितनी चीजें कही जाती थी वो सारी चीजें मैं तस्लीम कर लूंगा। लेकिन उस वक्त भी अल्लाह ताला की जानिब से फरिश्तों को यही होगा हुक्म कि वो ये कहें, ये जवाब दे कि ये तुम्हारी बकवास है, अब तुमको कोई मोहलत मिलने वाली नहीं, अब तो बस वक्त तयशुदा वक्त आ चुका है, वक्त मौऊद आ जाने के बाद अब लौटना ही लौटना है। लिहाजा अल्लाह ताला कुरान पाक में कई मकामात पर ये बात इरशाद फरमाता है कि पछतावे का वक्त आने से पहले पहले कर लो, उससे पहले पहले कर लो, जो करना है वो आ जाएगा तो सिवाय पछतावे के, हसरत के और मायूसी के कोई चीज हाथ नहीं आएगी। यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैदान हशर में ये जालिम कहेंगे अखिरना इला अजलिन करीबिन, अल्लाह थोड़ी सी मुद्दत के लिए आप हमको मौखर करें, बड़ी लंबी मुद्दत, अब 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र नहीं चाहिए, अल्लाह साल 1.5 साल की उम्र चाहिए, पूरा तौबा कर लेंगे और कज़ा कर लेंगे और इस्तिग़फ़ार कर लेंगे। नुजिब दावत का, आपकी जो दावत थी और कलमे तौहीद की जानिब जो बुलाया जा रहा था, इस्लाम की जानिब जो बुलाया जा रहा था वो हम मान लेंगे, वनत्तबि'र रुसूल, रसूलों की इत्तिबा भी कर लेंगे, पैरवी भी कर लेंगे और फिर तौबा कर लेंगे
تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو یہ جواب دیا جائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم دنیا کی زندگی میں قسم کھا کھا کے نہیں کہتے تھے ما لکم من زوال، کہ تم کو کوئی زوال آنے والا نہیں ہے؟ تم یہ نہیں سمجھتے تھے دنیا کی زندگی میں کہ یہ نعمتیں تم سے چھینی جانے والی ہیں؟ اس کا انکار نہیں کرتے تھے؟ جب رسولوں نے کہا زندگی ختم ہونے والی ہے تو اس کا انکار کیا، جب رسولوں نے کہا کہ زندگی فانی ہے تو تم نے اس کا انکار کیا، جب رسولوں نے یہ کہا کہ یہ ساری نعمتیں تم سے ایک وقت آئے گا چھین لی جائے گی، قلعے چھین لیے جائیں گے، حویلیاں چھین لی جائیں گی، لشکر چھین لیا جائے گا، دولت چھین لی جائے گی، تو تم قسم کھا کے کہتے تھے ما لکم من زوال، اس پر کوئی زوال آنے والا نہیں، کوئی بھی چیز ہم سے نہیں چھینی جانے والی ہے، ہر چیز کے ہم مالک ہیں اور ہم رہیں گے، عیش کریں گے، اور ہم نے اپنی محنتوں کے ساتھ ان کو بنایا اور کمایا ہے، لہذا ہم کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس وقت قسم کھا کھا کے تم کہتے تھے، اقسم تم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اتنا کانفیڈنس، ایسا اعتماد تھا، اور وہ اعتماد اور یہ کانفیڈنس آپ دیکھ لیجئے ظالموں کے پاس جا کر کتنے مطمئن ہیں وہ اپنی زندگیوں پر، اپنے رویے پر، ان کو کسی قسم کا کوئی شبہ، امکان، ڈر ہے ہی نہیں کہ حکومت چھینی جائے گی، ختم ہو جائے گا قصہ، مریں گے، کفنائے جائیں گے، دفنائے جائیں گے، دنیا کی ساری چیزوں سے محروم اس دنیا سے بھیج دیے جائیں گے، کوئی تصور ہی نہیں ہے، عیش ہی عیش ہے، حکومت ہی حکومت ہے، اور منمانی ہے، ظلم و زیادتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب مہلت مانگ رہے ہو، گھگیا رہے ہو، تڑپ رہے ہو، بھیک مانگ رہے ہو چند دنوں کی زندگی کی، ہم نے بڑی لمبی زندگی دی تھی۔ ظالموں کی زندگی عام طور پہ بڑی لمبی ہوتی ہے، 80 90 سال تک وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس لمبی زندگی میں تم نے کیا کیا تھا؟ اس وقت تو رسولوں کا انکار کیا تھا، اس وقت تو میری دعوت کا انکار کیا تھا، اور لمحے بھر کے لیے میری دعوت پر غور کرنے کا تم نے توجہ نہیں دی تھی، اور غور کرنے کا تم نے اپنے آپ کو موقع نہیں دیا تھا، لہذا اب مہلت ملنے والی نہیں۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم کہاں تھے؟ غور کیا تھا تم نے؟ تم ظالموں کے ان ٹھکانوں، ان مکانوں اور ان محل اور ان آبادیوں میں رہتے تھے جن سے پہلے لوگ گزر چکے تھے، جن سے پہلے لوگ گزر چکے تھے، جہاں لوگ رہ چکے تھے، جہاں مر چکے تھے، جن کے جنازے اٹھائے جا چکے تھے۔ تم کو معلوم تھا تم سے 100 سال پہلے کوئی اور حکومت کر رہا ہے، تم کو یہ اطلاع تھی کہ اس کوارٹر کا، جس کوارٹر میں آج تم رہ رہے ہو، تم سے پہلے کوئی اور عہدیدار تھا، تم جانتے تھے کہ اس بغداد میں، تم جانتے تھے کہ اس بصرہ میں، تم جانتے تھے کہ اس وائٹ ہاؤس میں تم سے پہلے کوئی حکومت کرتا تھا، نکالا گیا، ختم ہو گیا، اس کا تذکرہ بھی باقی نہیں، تم یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے۔ تو تمہارے سمجھنے کے لیے یہ کافی تھا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، کیسے وہ مرے تھے، کیسے ان کے مردے اٹھائے گئے تھے، کیسے ان کو جلایا گیا تھا، کیسے ان کا حشر ہوا تھا، ساری چیزیں تمہارے سامنے تھی، لیکن پھر بھی تم نے بھلا دیا تھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، تو ہم نے مثالیں دے دے کے تم کو حقیقت سمجھائی تھی، دنیا میں تم کو سمجھانے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی گئی تھی، لیکن ظلم سے باز نہیں آئے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اتنی سازشیں انہوں نے کی، اتنی انہوں نے مکاریاں کی، اور اتنی انہوں نے تدبیریں کی تھی اپنی حکومت کی بقا کے لیے، اپنے ظلم کو جاری رکھنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسی تدبیریں کہ پہاڑوں کو جگہ سے ہٹا دیں، لیکن وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کے پاس بھی تو تدبیریں ہیں، صرف تدبیریں تمہارے پاس ہے۔ ارشاد فرمایا تم نے اپنی پوری تدبیریں کی تھی، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے اپنی پوری تدبیریں کی تھی، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کی تدبیر کیا ہے؟ وہ اللہ کے پاس طے تھا اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی کہ دنیا کی زندگی میں مہلت دو، موقع دو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ہم موقع دیں گے۔ یہ تو لکھا ہوا ہے پرچے کے اوپر کہ 3 گھنٹے آپ کو امتحان حال میں وقت دیا جائے گا، لہذا آپ چاہے کھیلیے کودیے، 3 گھنٹے سے پہلے آپ کو نہیں نکالا جائے گا، 3 گھنٹے کے بعد کان پکڑ کے نکال دیا جائے گا۔
اس کے بعد پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ پرچے سوال، یہ پھر یہ جوابات کی بیاض، یہ پھر یہ سب کچھ پیک کر دی جائے گی، پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسی ایسی ان کی تدبیریں تھیں اور وہ ہوشیاریاں تھیں، وہ ذہانتیں تھیں. لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ہمالیہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. ایسی ذہانتیں، ہوشیاریاں اور وہ تدبیریں، لیکن وہ بھلا دیا انہوں نے کہ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے سلسلے میں کچھ تدبیر کر رکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا عالم ہے یاد رکھو. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرتا ہے. نعوذ باللہ، رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت غلبے والا ہے اور انتقام لینے والا ہے. اور وہ انتقام لے گا اس دن جس دن یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا. والسماوات، اور ان آسمانوں کو دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا. میدان حشر برپا ہوگا اور سفید چٹیل قسم کی ایک زمین ہوگی جس کے بارے میں فرمایا نہ نشیب ہوگا نہ فراز، نہ چڑھاؤ نہ اتار. یہاں سے وہاں تک لق و دق ایک میدان ہوگا جس میدان میں لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، سب کے سب کھڑے ہو چکے ہوں گے، نمایاں ہو چکے ہوں گے، قبروں سے برآمد ہو چکے ہوں گے. لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، تنہا تنہا ایک اللہ تعالیٰ کے لیے جو بہت قابو والا ہے، جو بہت کنٹرول والا ہے. اور قہار کہتے ہیں جو سزا دینے پر قابو رکھتا ہو اور جو سزا دینے پر آئے تو کوئی اس کو روک نہ سکے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے کنٹرول والے پروردگار، اور تنہا اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں سارا مجمع ہوگا. اور اس دن ان مجرموں کی کیفیت یہ ہوگی وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے، زنجیروں سے باندھ کے ان کو کھینچ کھینچ کے میدان حشر میں لایا جا رہا ہوگا. یہی کیا مصیبت کم ہوگی کہ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا سرابیلہم من قطران، اور ان کے لباس جو ہوں گے، ان کے جو کپڑے ہوں گے، جو پیراہن ان کو دیے جائیں گے پہننے کے لیے، قطران، وہ تارکول کے ہوں گے، کالے کالے. اور لازمی بات ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں تارکول کس قدر تکلیف دہ قسم کی چیز ہے جس سے آپ سڑکیں بناتے ہیں اور پگھلایا جاتا ہے، سڑکوں پہ ڈالا جاتا ہے تاکہ سڑکیں ہموار ہو اور اس پہ سواریاں چلے. جب اس کو پکایا جائے گا اور پگھلایا جائے گا اور انسان کے اوپر اس کو پیراہن کے طور پر ڈالا جائے گا، لباس کے طور پر ڈالا جائے گا، تو جھلس کے اس کی کیا کیفیت ہو جائے گی. اور اس کے کیفیت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جھلسنا تو جھلسنا ہے ہی، سیاہ ہو رہا ہوگا، بالکل بلیک، کالا، اتنا کالا جیسے اندھیری رات کا ایک ٹکڑا اس کے چہرے پہ مل دیا گیا ہو. زنجیریں بندھی ہوئی ہوں گی، زنجیروں میں کھینچا جا رہا ہوگا، اور کپڑے اس کے تارکول کے ہوں گے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، چہروں پر آگ چھائی جا رہی ہوگی، چہروں کو آگ ڈھانک لے گی. اس کیفیت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے. آج جرم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور اس ظلم کی بنیاد پر خوشیاں منا رہے ہیں. لوگوں کو گھروں سے، ان کے اپنے اصلی موروثی گھروں سے محروم کر کے قبضے کر رہے ہیں، اس پہ اپنا گھر بنا رہے ہیں، لوگوں کی دولت لوٹ رہے ہیں، ناجائز قبضے کر رہے ہیں، اور کیا کیا کر رہے ہیں جس کا تذکرہ آپ اخبارات میں سرخیوں کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، میرے نیک بندو تمہارے لیے بھی تسلی کی بات ہے، اور ظالموں تمہارے لیے بھی ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بدلہ دے گا ہر شخص کو ما کسبت، جو کچھ وہ کر کے آئے گا. ہر جان جو اس دنیا میں جو کمائے گی اس کا بدلہ آخرت میں بھگتے گی. یہ ہے آخرت.
اس پر تم مطمئن رہو کہ آخرت میں حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجمع تو بہت ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے کتنے اربوں ارب کھربوں کھرب لوگوں کی آبادی اس دنیا میں گزری ہوگی، اس میں کتنے ظالم ہوں گے، اس میں کتنے نیک ہوں گے، سب کا حساب کتاب۔ اور عالم یہ ہے ہمارے پاس پورے ملک میں چند لوگ وہ ظلم کرتے ہیں اور عدالت میں جاتے ہیں، ان کے خلاف تو فیصلہ ہوتے ہوتے مظلوم اس دنیا سے مر جاتا ہے، فیصلہ نہیں ہوتا، اور کیسز فائل پڑی کی پڑی 14 سال 18 سال 20 سال۔ تو ارشاد فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کتاب لینے پر قادر ہے۔ وہاں لمحوں میں حساب کتاب ہو جائے گا، وہاں دیکھتے دیکھتے حساب کتاب ہو جائے گا۔ آج کی عدالتوں پہ قیاس نہ کرو، آج کی عدالتوں پر تم گیس نہ کرو، وہاں تو عالم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا علم خود کافی ہوگا حساب کتاب لینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کے باوجود انسانوں کے لیے یہ مہلت دے گا کہ تم بھی اپنے گواہ پیش کرو۔ انسانوں کے گواہ پہلے سب سے 2 گواہ پیش ہوں گے جو نام اعمال کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، دائیں بائیں والے نکیرین وہ گواہی دیں گے، نیکیوں کی بھی گواہی دیں گے اور ظالموں کے ظلم کی بھی وہ گواہی دے دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دیکھو حجت پوری ہو گئی، میرا علم کافی تھا، میں حساب لے سکتا تھا، لیکن دیکھو یہ 2 گواہ تمہاری گواہی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی تھوڑا سا بندہ کترائے گا، انکار کرنے کی کوشش کرے گا اور بغلے چھاکے گا، چاہے گا کہ کچھ مہلت مل جائے، کچھ معافی نامہ مل جائے، کہیں سے کچھ چھوٹ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم، تمہاری زبان پہ اب ہم مہر لگاتے ہیں، اب تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے گواہی دیں گے تم نے دنیا میں کیا کیا۔ تو پھر اس کے بعد وہ دیکھے گا اپنے ہاتھوں کو کالے کرتوت کرتے ہوئے، وہ دیکھے گا اپنے پیروں سے گناہوں کی طرف آگے بڑھتے ہوئے، وہ خود دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ پھر تمنا کرے گا زمین پھٹ جائے، لو تصوّا بہم الارض، اور وہ زمین میں دھس جائے، زمین برابر ہو جائے، اتنی شرمندگی کے مارے حسرت کے کچھ کہہ نہیں سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سارا حساب کتاب کا معاملہ، گواہوں کا معاملہ، پھر اپنے خود انسان کے بدن کی گواہی، یہ صرف اس لیے حجت پوری ہو جائے، بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ ذرا زیادتی ہو گئی اور ذرا جلدی سے میرا حساب کتاب ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہوتا چلا جائے گا، یہ سب کچھ ہوتا چلا جائے گا، اور نیک بندے کی اتنی جلدی باری آئے گی، اتنی جلدی باری آئے گی جیسے 2 رکعت نماز اس نے ادا کی ہو۔ لیکن گناہگاروں کا عالم یہ ہوگا، مجرموں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ میدان ہی ان کے لیے بس قیامت بن چکا ہوگا، مصیبت ہوگی، ٹلے گی نہیں، وقت ہوگا کہ گزرے گا نہیں، وہ تڑپیں گے اور وہ چاہیں گے جلدی ان کی باری آ جائے، کیا ہونے والا ہے ان کو معلوم ہو جائے، لیکن وقت ان کا گزرے گا نہیں۔ یہ سب کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ ساری چیزیں بآسانی ہو جائیں گی، کسی کام میں اللہ تعالیٰ کو دقت نہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، بہت جلد اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے والا ہے۔ دوسرا مفہوم میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی بڑی لمبی ہے، 70 سال 80 سال، لیکن اللہ کے پاس یہ مدت بہت چھوٹی سی ہے، بڑی تیزی سے گزرنے والی ہے، بہت تیزی سے گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا معاملہ شروع کر دے گا۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے پر قادر ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ نوٹس ہے لوگوں کے لیے، لوگوں تک پہنچا دی جائے اور ان کو آگاہ کر دیا جائے، بتا دیا جائے۔ ھذا بلاغ للناس، لوگوں کو یہ بات پہنچا دی جائے، وَلِيُنذَرُوا، اور ان کو آگاہ کر دیا جائے، کس سے؟ اس عذاب سے، اللہ کی اس حکومت سے، اللہ کے اس نظام سے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا، اور وہ جان لیں، یقین کر لیں، انما هو الہ واحد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا وہی معبود حقیقی ہے۔ لہذا جب وہ اس حقیقت کو سمجھ لیں گے تو وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند ضرور نصیحت حاصل کریں گے، عقل مند غور کریں گے، تہ تک پہنچیں گے، توبہ کریں گے، جرم سے باز آ جائیں گے، اپنی عقل کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اور جو اپنی عقل کا فائدہ نہ اٹھائے اور مویشیوں کی زندگی بسر کرے کہ ایک بار گھاس کھایا تھا، پیٹ پہ لاٹھیوں کی بارش ہو گئی تھی، لیکن وہ دن یاد نہیں ہے کہ کل میں دوسرے کی گھاس کھایا تھا، پیٹ پہ لاٹھیوں کی بارش ہوئی تھی، یاد ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، پھر آج منہ ڈالا،
फिर लाठियां खा रहा है। जो ऐसी जिंदगी बसर करना चाहता है मवेशियों जैसी, अकल से महरूम, तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लाज़मी बात है उसका हशर तो बुरा होने वाला है। उसका हशर वही होने वाला है जिसका अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया। जुल्म से हाथों को रंगेगा और फिर उसके बाद रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। क़यामत के दिन मुसीबत से वो आशकारा होगा, मुसीबत का शिकार हो जाएगा। ये अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तस्किरे के महान बाद, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तस्किरे के फौरन बाद फरमाया। और मुफस्सिरीन ने फरमाया कि कुरैश को धमकी दे दी गई कि सता रहे हो, परेशान कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, जुल्म का हशर बहुत बुरा होने वाला, तुम्हारा हशर ये होने वाला है, जरा सा देख लो तुम मुस्तकबिल में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वाकया ये है कि जरूरत थी इस बात की और कुरैश को धमकी दी भी गई थी, लेकिन लाजमी बात है आज ना कुरैश है और ना उनका जुल्म है, वो तो खत्म हो गए 1400 साल पहले ही। उनमें से जो ईमान लाने वाले थे वो ईमान ला चुके हैं, अल्लाह के नेक बंदे बन चुके हैं, और जो ईमान से महरूम जिनको मरना था वो मर चुके हैं, अपने हशर को पहुंच चुके हैं। तो क्या क़यामत तक के लिए ये जो कुरान मजीद रहनुमाई करने वाला है, वो एक जमाने के लिए उसने ये गुफ्तगू की और उसके बाद से फिर आने वाले जमानों के लिए कोई पैगाम नहीं छोड़ा, ऐसा तो नहीं। तो गौर करते करते एक बात ये समझ में आती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म हुआ, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कैसे जुल्म हुआ। आखिरी दर्जे का जुल्म ये हुआ कि उनको जलती हुई आग में फेंका गया। सोचिए आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये हुक्म दिया कि किसी भी जानदार को आग की सजा न दो। चूंटियां जो है निकल रही थी, एक साहब ने वहां आग लगा दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसने किया ये? कहा फला साहब ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के लिए ज़ेबा नहीं कि किसी जानदार को जला दे, किसी जानदार को। अब आप सोचिए, चूंटी जैसी छोटी सी चीज, उसको जलाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो लाजमी बात है किसी इंसान को जलाने का तो मुसलमान सोच भी नहीं सकता। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सजा तजवीज की गई कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाए। तो खूब लकड़ियां जमा की गई और पब्लिक में ऐलान किया गया, सवाब जारिया हासिल करो, लकड़ियां ला के डालो और अपने माबूदों की मदद करो। हर्रिकूहु वंसुरु आलिहतकुम, अपने खुदाओं की मदद करने के लिए आज का दिन आ गया है, लाओ लकड़ियां जमा करो। चंदा हुआ तो रिवायतों में आता है लोग मन्नत मांगना के लकड़ियां डालते थे कि बुतों और अपनी मूर्तियों से कहते थे मेरा ये काम बना देना, इसके लिए मैं 1 कुंटल लकड़ी डाल रहा हूँ, नौज़ुबिल्लाह। और अंबार चबूतरा जैसे था लकड़ियों का अंबार, उसमें जब आग भड़का दी गई तो अब उसके करीब जाना मुश्किल। आग इतनी भड़क गई कि आग के करीब जाके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को धकेलें ये मुमकिन नहीं था। तो एक शख्स ने तरकीब बताई कि ऐसा करो जैसे हम खेत में करते हैं, जानवर को भगाने के लिए रस्सी में पत्थर बांध के उसको गोल फिराते हैं, खूब तेजी से फिराते हैं। जब एक ताकत और उसमें एक किस्म का सुराग पैदा हो जाती है तो उसको फौरन छोड़ देते हैं, वो लपक के जाके फिर उस जानवर के ऊपर पड़ती है। तो ऐसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए मिंजबीर बनाई गई और गोल फिराया गया, उनको खूब तेजी से फिरा के, बहुत दूर से खूब तेजी से फिरा के छोड़ा गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताकि आग के बीचों बीच गिरे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब फेंका जा रहा है आग में, हजरत जिब्राइल अमीन आते हैं, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। कहा अल्लाह ताला ने भेजा। कहा नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया। तो कहा नहीं, अल्लाह ताला जानता है उसको क्या करना है। कुछ ही लम्हे में फरिश्ता आता है, कहा पानी बरसा दूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मौला का हुक्म है। कहा नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। अल्लाह ने कहा आपसे मैं पूछ लूं। कहा मेरा मौला जानता है उसको क्या करना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा वो माही अभी आप हो रही है, तड़प रही है, लोगों की ठुड्डियां पकड़ रही हैं, इधर से उधर भाग रही है कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। यहाँ तक के देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीचों बीच गिर गए। माँ की चीख निकली, आंखें उन्होंने बंद कर ली, आंखों पे उन्होंने दुपट्टा रखा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने जब दुपट्टा हटाया, आंखें खोली कि इस वक्त बच्चा तो जल चुका होगा, उसकी लाश देखो तो देखा बीच में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं और हाथ में अंगूर हैं, वो तनावुल फरमा रहे हैं और खुशी से सजदे में गिर गई। कहा असल रब तो रब इब्राहिम है, रब इब्राहिम है।
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ اور چاہتی ہے؟ تو کہا میں اپنے بیٹے کو بوسہ لینا چاہتی ہوں. کہا اندر جاؤ اور آرام سے واپس آؤ. وہ دوڑتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو گئی, پیشانی کا بوسہ لیا, واپس آ گئی. مشرکین ایک حیرت میں پڑے ہوئے ہیں, سکتے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ آگ ہے کہ باغ ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور دوسروں کے لیے گرمی کا عالم یہ کہ اس سے گزو گز دور کھڑے ہوئے ہیں اور تپ رہے ہیں, پسینہ آ رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورے نہتہ کر کے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے پیرہن سے ان کو محروم کر کے, اور ان کی تڑپتی ہوئی ماں کی نگاہوں کے سامنے پوری مملکت ظالم بنی ہوئی ہے اور پورا ملک دشمن بنا ہوا ہے. آگ میں ڈالنے والے ظالموں کا کیا حشر ہوا, اور وہ ظالم کیسے بکھر گئے, ختم ہو گئے. تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, بچہ پیدا ہوتا ذبح کر دیا جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور آوازیں کمرے میں بلند ہوئی, اور حضرت موسیٰ کی والدہ ڈر گئی کہ اب پھر آئیں گے پولیس والے اور ذبح کریں گے. اللہ کا حکم ہوا, تابوت بنا کے حضرت موسیٰ کو پانی میں چھوڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. اور دشمن کا کیا حشر ہوا, فرعون. وہ فرعون اسی پانی میں غرق ہو گیا, ڈوب گیا, جس پانی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی حفاظت فرمائی. پانی سے حضرت موسیٰ کی حفاظت, اور پانی سے اللہ تعالیٰ فرعون کی ہلاکت کا فیصلہ انجام دے رہا ہے. اور نمرود کا کیا ہوا, جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. اس نمرود کا عالم یہ ہوا کہ اس نے یہ اعلان کیا کہ ابراہیم میری مملکت سے نکل جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ہجرت کر لی, سب کچھ چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موروثی جائیداد چھوڑ دی, گھر کا سکون چھوڑ دیا, اور اپنی اہلیہ اور بھتیجے کو لے کر چلتے چلے گئے. اس کی مملکت سے بہت دور ملک فلسطین آ کر بس گئے. لیکن اس نمرود کا عالم یہ ہوا کہ زبردست لشکر تیار کیا, اور پڑوسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے اس نے تہیہ کیا. مچھروں کی الغار ہوئی, مچھروں کی. تو پہلے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن آج کل معلوم ہو گیا مچھر بھی کتنا بڑا لشکر ہے. وہ مچھروں کی وجہ سے ڈینگو, وہ مچھروں کی وجہ سے گردن توڑ بخار, وہ مچھروں کی وجہ سے چکن گنیا, کیا کیا ہے جو پھیلاتے ہیں. تو مچھروں کی وجہ سے نمرود کا پورا لشکر تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. اور ایک مچھر اڑتا چلا آیا اور اس کی ناک سے گھسا اور دماغ میں گھسایا. امام طبری نے اپنی تاریخ میں, اور امام ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں, قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ 40 دن وہ مچھر اس کے دماغ میں گھس کے اس کے نرخرے میں کاٹتا رہا. اور اگر نمرود کو سکون ملتا تو اس سے کہ اس کے سر پہ جوتی برسائی جائے یا اس کے سر پر ہتھوڑا مارا جائے, سر پہ مارتے تو اس کو سکون ملتا تھا. اسی تڑپ میں 40 دن کے بعد وہ مر گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا ارادہ کرنے والا ذلت کی موت پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کاٹنے کا ارادہ کرنے والی مملکت تباہ ہو گئی, پانی میں ڈوب گئی. اور اس وقت کو بھی یاد کر لیجئے جب شام ہو رہی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں, اور اسی زمانے میں یہ آیتیں بھی نازل ہو رہی ہوں گی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں. میدان سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک خاتون ہے, رو رہی ہیں, ان کی آواز آ رہی ہے. ایک بوڑھے باپ ہیں, وہ اپنے بچے کے لیے چلا رہے ہیں, وہ آوازیں آ رہی ہیں. ایک نوجوان ہے جس کے پیٹھ پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں, اس کی آہیں آ رہی ہیں. اور اس کے بعد سے پھر اچانک خاتون کی آہیں ختم ہو گئی, اور حضرت سمیہ کو شہید کر ڈالا گیا, اور حضرت یاسیر بے ہوش ہو گئے, اور رات ہو گئی, اندھیرا چھا گیا. ظالم ظلم کرتے کرتے تھک کے سونے کے لیے چلے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اپنے آشیانے سے نکلتے ہیں اور حضرت عمار سے کہتے ہیں, صبرن یا آل یاسیر صبرا, اے یاسیر کے خاندان والو صبر کرو. ایک طرف حضرت سمیہ کی لاش ہے, ایک طرف حضرت یاسیر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں, ایک طرف حضرت عمار وہ ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ ستون میں بندھے ہوئے ہیں. تو کتنی بیچارگی تھی مسلمانوں کی, کتنی بیچارگی تھی, کتنی کمزوری تھی. آپ اندازہ کیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے, یہ کہہ رہے ہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو, کیونکہ انجام جو ہے, اصل رزلٹ جو ہے وہ قیامت کے دن آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ابراہیم کے دشمن کو ختم کرنے والا
موسیٰ کے دشمن کو ختم کرنے والا اور قریش کے سرداروں کو ختم کرنے والے پروردگار کو تم کسی بھی وقت کے ظالموں کے سلسلے میں غافل نہ سمجھو۔ ہر زمانے کے ظالم جب ظلم کرتے ہیں، اسکولوں پر پڑھنے والے بچوں پر بم برساتے ہیں اور اسپتالوں میں سسکتے ہوئے مریضوں کو جلا دیتے ہیں، بم برساتے ہیں، بستیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور ہیروشیما میں صبح کا وہ منظر کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیگ لے کر اسکولوں کے لیے نکل رہے تھے کہ پائلٹ بیان کرتا ہے جب مجھے حکم تھا کہ اس بستی پہ اب میں ایٹم بم ڈالوں تو میں تڑپ گیا منظر دیکھ کے کہ بچے گھروں سے نکل کے اسکول جا رہے تھے، لیکن حکم تھا حکومت کا، ہاتھ کپ کپایا لیکن حکم تھا اور مجھے حکم ماننا پڑا، اور پھر میں بم پھینکا اور جہاز کو بہت تیزی کے ساتھ اوپر لے گیا، کیونکہ اتنا خطرناک بم تھا، اتنا خطرناک بم تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ میرا جہاز بھی اس بم کی لپیٹ میں نہ آ جائے، اور اس ایٹم بم کے ذریعے سے اس بستی کو تہس نہس کر دیا گیا۔ تو یہ تہس نہس کرنے والے ظالم، چاہے یہ ظالم امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے یہ ظالم دمشق کے محل میں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے یہ ظالم قاہرہ میں حکومت کر رہے ہوں، یہ کان کھول کر سن لے کہ وہ کچھ نوجوان ہی تھے جو رات میں مسجد رابعہ عدویہ میں شب بیداری کر رہے تھے، تہجد کے وقت اٹھے ہوئے تھے، وضو کر کے تہجد کی اور فجر کی تیاری کر رہے تھے کہ ان کے اوپر آگ کے دہانے کھول دیے گئے۔ تو ہر ظالم یہ کان کھول کر سن لے اور ہر مظلوم یہ سن لے اور یہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہے، لیکن اے ایمان والو مطمئن رہو، نتیجہ اللہ تعالیٰ دنیا میں برآمد کرنے والا نہیں، نتیجہ آخرت میں برآمد ہوگا۔ یہ بڑے بڑے عہدیدار، یہ بڑے بڑے کمانڈرز، یہ بڑے بڑے حکمران جو آج مخملی بستروں پر سوتے ہیں، جن کے پیروں تلے آج نرم نرم قالینیں ہیں، ان کا حشر یہ ہوگا میدان حشر میں زنجیروں میں لدے ہوئے ہوں گے، گردنیں اکڑی ہوئی ہوں گی، سینے خالی ہو رہے ہوں گے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، تارکول کا کالا کالا لباس پگھلا کر ان کو پہنایا جا چکا ہوگا، چہرے پر آگ کے تھپیڑے ہوں گے، مولا کے دربار میں ظلم کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ یہ ان ماؤں کے لیے بھی تسلی ہے جن کے بچے شہید ہو گئے، یہ ان والدین کے لیے، باپ کے لیے بھی تسلی ہے جن کے بچے شہید ہو گئے، اور یہ ان کے لیے بھی تسلی ہے جن کے گھر چھین لیے گئے، بستیوں سے نکال دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے۔ یہ ان کے لیے بھی تسلی ہے جن کے اوپر کیمیکلز ڈال ڈال کے ان کو جلا دیا گیا، راتوں رات ان کے گھروں کو ختم کر دیا گیا۔ سارے مظلوموں کے لیے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ رب ابراہیم کے انتقام سے تم غافل نہ رہو، تم اس کے سلسلے میں غلط فہمی میں نہ رہو، جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں کو ختم کیا، ایسے ہی سارے ایمان والوں کے نیک معصوم نہتے لوگوں کے جو خلاف ہے، دشمن ہے، ظالم ہے، مجرم ہے، سارے مجرموں کے بدلہ لینے پر قادر ہے۔ مطمئن رہو، ان اللہ عزیز ذو انتقام ارشاد فرما رہا ہے، بہت ہی غلبے والا، بہت انتقام لینے والا، سریع الحساب، حساب کتاب جلد ختم کر دینے والا، ھذا بلاغ للناس، سارے لوگوں کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ عراق والوں کو بھی بتا دو، افغانستان والوں کو بھی بتا دو، فلسطین والوں کو بھی بتا دو، گجرات والوں کو بھی بتا دو، ہر جگہ میرے جہاں جہاں بندے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، ان کو یہ پیغام پہنچا دو، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، ظالموں کو بھی آگاہ کر دو، وَلِيَعْلَمُوا، یقین کر لو اللہ ہی تنہا مالک ہے اس پوری کائنات کا، وہی معبود ہے۔ اور اس طرح سے عقل مند عقل کے ناخن لے، ظالم ظلم سے باز آ جائیں، ایمان والے ایمان پر جمے رہیں، ہر ایک کو اس کا اجر انشاءاللہ قیامت کے دن مل کر رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔